Violence, arson, clashes, that's what happened across France. ہم فرانس کو ایک ڈیولپڈ دیش مانتے ہیں، لیکن وہاں کے سٹیزنز آخر اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیوں ہر کوئی روڈ پر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے؟ ڈیموکریسی ایک پازیٹیو ورڈ ہے، لیکن کیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے تو تب ڈیموکریسی اور فریڈم کا استعمال انارکی پلانے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آخر فرانس کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے فرانس کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ باقی دنیا پر کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے؟ دی جیوگرافی کی ویڈیوز میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے تو فری ہے، پر اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے۔ یہ سب ویڈیوز پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سیریا اور لبنان ہو، جہاں جنگ کی وجہ سے ماحول خراب ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے پیرس، دی کیپٹل آف فرانس۔ اب تک 500 سے بھی زائد لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں اور 100 سے بھی زائد پولیس آفیسرز وغیرہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف وجہ ہے فرانس میں پینشن ریفارمز۔ بیسیکلی آج کے دور میں لوگ 62 کی ایج میں ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پینشن ملتا ہے، لیکن فرانس کا نیا لا کہتا ہے کہ آپ کو 64 کی ایج تک کام کرنا ہوگا، تبھی آپ کو پینشن ملے گا۔ آج جب لوگ 42 ایئرز تک کام کرتے ہیں اور ریٹائر ہوتے ہیں تو سرکار کو ان کو پینشن دینا پڑتا ہے، لیکن یہ فگر مزید بڑھ جائے گی اور ایکسٹرا سالوں تک کام کرنا ہوگا۔ اور اسی بات کو لے کر فرانس میں ہر شہر میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب دیش بھر میں لوگوں سے پول لیا گیا تو 70% لوگوں نے کہا کہ ان کو 64 کی ایج تک کام نہیں کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انفیئر ہے، لیکن سرکار سمجھتی ہے کہ یہ نیسیسری ہے۔ اس آرگومنٹ کے دو سائیڈ بنتے ہیں، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اس کے لیے دونوں سائیڈ کے آرگومنٹس کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے فرانس کے کلچر کو سمجھتے ہیں۔ فرانس ایک ویسٹرن کنٹری ہے، لیکن صرف جیوگرافی سے اور سوچ وچاروں سے ویسٹرن کنٹری سے کافی الگ ہے۔ مطلب امریکہ ایک پیور کیپٹلسٹ دیش ہے، جہاں پر پرائمری فوکس ہوتا ہے پروفٹ پر۔ بزنس کرنا آسان ہوتا ہے اور بزنس کرنے والوں کے فیور میں لاز بھی چینج کر دیے جاتے ہیں۔ بزنس کیسے کرنا ہے، اس میں سرکار کی ریسٹرکشن کم ہوتی ہے۔ جب تک پروفٹ ہے تب تک کسی بھی چیز کو اگنور کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ انوائرمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو امریکہ دنیا کا سب سے بڑا پولوٹیڈ کنٹری ہے، یہاں تک کہ یو ایس میں گن شوٹنگ ہر ایوریج اسکول میں ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی فائدے والی سائڈ کو دیکھ کر اس بات کے لیے کوئی سولوشن نہیں نکالا جا رہا۔ یہاں پروفیٹیبلٹی رسپانسبلٹی کے اوپر ہے، لیکن فرانس ایک مکس اکانومی ہے جہاں کیپٹلزم اور سوشلزم کا بیلنس ہے۔ سوشلزم میں پرائمری فوکس دیش کی بھلائی کی بجائے دیش کے لوگوں کی بھلائی پر ہوتا ہے، اور فرانس کا فوکس ویلفیئر پر ہے۔ ایجوکیشن، انمپلائمنٹ، بینیفٹس اور پینشن پر بے حد پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں لیبر یونینز کافی اسٹرانگ ہے۔ منیمم ویجز کی بات اگر کی جائے تو یو ایس فرانس کے مقابلے میں بہت ڈیولپ اور ایڈوانس ہے۔ اس کے باوجود بھی فرانس میں ویجز 25% سے بھی زیادہ ہیں۔ امریکہ میں ایک نوٹس دے کر ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو جٹ سے فائر کر دیا جاتا ہے، جبکہ فرانس میں فائر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ایسے ہی فرانس پینشنز کے رولز میں امریکہ سے الگ ہے۔ امریکہ اور جرمنی جیسے ڈیولپ کنٹریز میں لوگ 67 کی ایج پر ریٹائر ہوتے ہیں۔ فرانس میں یہ نمبر 5 سال کم ہے، یعنی 62 ایئرز ہے۔ دنیا بھر میں اگر ایوریج نکال کر دیکھا جائے تو فرانس میں 64 ایئرز ہے، اور اسی لیے فرانس میں نیا لا پاس کر کے یہ ریٹائرمنٹ ایج کو 2 سال بڑھایا جا رہا ہے۔ اب فرانس کی سرکار آخر یہ ایج کی لمٹ کیوں بڑھانا چاہ رہی ہے؟ تو پاپولیشن ہوتی ہے دو طرح کی، پروڈکٹیو پاپولیشن اور ڈیپینڈنٹ پاپولیشن۔ پروڈکٹیو پاپولیشن وہ پاپولیشن ہوتی ہے جو خود کا پیسہ کماتے ہیں اور خود کو اور اپنی فیملی کو سنبھالتے ہیں۔ ڈیپینڈنٹ پاپولیشن وہ پاپولیشن ہوتی ہے جو خود سے پیسے نہیں کما سکتی۔ ایک ینگ پاپولیشن کسی بھی دیش کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ینگ پاپولیشن ایک پروڈکٹیو پاپولیشن ہوتا ہے۔ یوتھ کے پاس زیادہ انرجی ہوتی ہے اور وہ نئے اسکلز سیکھ سکتے ہیں، اپنے جابز میں ترقی کر سکتے ہیں۔ نارمل کنٹریز میں اگر کوئی ایک بندہ جاب چھوڑتا ہے تو اس کی جگہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ بھی ریپلیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن فرانس میں یہ بات الٹ ہے۔ فرانس میں صرف 22% لوگ انڈر 25 ہے، جبکہ 30% لوگ 60 سے بھی زیادہ ہیں، یعنی ریٹائر ہو گئے ہیں یا ریٹائر ہونے والے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان ریٹائر ہوتا ہے تو وہ پیسہ کمانا بند کر دیتا ہے، لیکن خرچے تو ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ اور فرانس میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہونے کی وجہ سے ان کے خرچے سرکار اٹھاتی ہے، یعنی ریٹائر لوگوں کی ذمہ داری انڈائریکٹلی ینگ لوگوں پر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ مطلب ٹیکس ریونیو جو ینگ پاپولیشن سے آتا ہے اس کی وجہ سے یہ سینئر سٹیزنز فنڈڈ ہوتے ہیں، وہی ٹیکس ریونیو پینشنز اور ہیلتھ کیئر میں چلا جاتا ہے اور کم بچتا ہے، جو کہ اکانومی کی ڈیولپمنٹ میں یوز ہوتا ہے۔ فرانس میں ہو یہ رہا ہے کہ فرانس کا ٹیکس پیئنگ پروڈکٹیو پاپولیشن ٹیکس پے کرنے کے بعد بھی اس ریٹائرڈ ڈیپینڈنٹ لوگوں کا برڈن نہیں لے پا رہا۔ آج فرانس کی پینشن سسٹم کے 3 پلرز ہیں، جہاں رسپانسبلٹی سرکار اور امپلائر میں ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن ہمیں فوکس کرنا ہے صرف سرکار کے خرچوں پر۔ سرکار ہر سال ایک ریٹائر پرسن کو 11,000 یوروز دیتی ہے، جس کا پریشر آتا ہے فرانس کے جی ڈی پی پر۔ ہر سال ان کے جی ڈی پی کا 13% پینشن دینے میں چلا جاتا ہے، جو ڈالرز میں $136 بلین بنتا ہے، اور اس لیے فرانس لون لیتا ہے، اور اسی لیے پورے یورپ میں ڈیپ ریشو فرانس کا سب سے اوپر ہو گیا ہے۔ مطلب اگر فرانس کا پروفٹ 100 روپیز ہے تو ان کے خرچے 350 روپیز کے ہیں۔ مطلب اگر فرانس کا پروفٹ 100 روپیز ہے تو ان کے سر پر 350 روپیز کا قرضہ بھی ہے۔ فیوچر میں اس پرابلم سے نکلنے کے لیے اگر ریٹائرمنٹ ایج 62 سے 64 کی جائے تو جو لوگ 62 کی ایج میں ریٹائر ہوتے ہیں وہ
2 साल मजीद काम करेंगे, यानी 2 साल मजीद इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये था सरकार का वर्जन। तो आखिरकार लोग क्यों सड़कों पर उतर आए हैं? प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि पेंशन सिस्टम रिटायर लोगों को सेफ्टी नेट देता है। जो लोग हेल्थी होते हैं उनके लिए 2 साल बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग काफी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल नर्सेज जो अक्सर अपनी शिफ्ट से भी ज्यादा काम करती हैं और इसका इम्पैक्ट इनकी हेल्थ पर भी होता है, तो इनके लिए 62 की एज में रिटायर होना वैलिड है। उन्हें 2 साल मजीद काम करने के लिए फोर्स ना किया जाए। प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि 2 साल मजीद काम करना मैंडेटरी नहीं बल्कि वॉलंटरीली होना चाहिए। जब ओल्ड लोग रिटायर होते हैं तो उनकी जगह यंग लोग लेते हैं, और अगर ओल्ड लोग मजीद काम करेंगे तो फिर यंग लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट लोग गुस्से में हैं और लोग ट्रेन को रोक रहे हैं। वर्कर्स कचरा नहीं उठा रहे और मार्केट्स वगैरह में तोड़ फोड़ भी दिखाई दे रही है, जबकि इनको रोकने के लिए टीयर गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी बेदरेग हो रहा है। अब सरकार कोशिश कर रही है कि इन रिफॉर्म्स की रैशनैलिटी को लोगों तक पहुंचाए। आज फ्रांस के 67% लोग कहते हैं कि मैक्रोन को हटाओ, जबकि पिछले 2 हफ्तों में मैक्रोन की सरकार को हटाए जाने की कोशिश भी हो चुकी है, लेकिन अपोजिशन दोनों बार फेल हो गई है। यानी कई फ्रेंच पॉलिटिशियंस ये मानते हैं कि ये रिफॉर्म्स कंट्रोवर्शियल जरूर हैं लेकिन नेसेसरी भी हैं। फ्रांस ने ये बिल बहुत जल्दी में पास करवा तो लिया है और प्रोटेस्टर्स यही कहते हैं कि इस पर डिस्कशन तक नहीं हुई, जबकि यहाँ सरकार ये भूल गई है कि फ्रांस में प्रोटेस्ट कल्चर भी है और इनकी सरकार को हटा भी सकती है। प्रोटेस्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर मैक्रोन को इकोनॉमी की इतनी फिक्र है तो वो रिच लोगों के ऊपर टैक्स भी बढ़ा सकता है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।